ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عفاف منظور ہے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر عفاف آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر عفاف آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بچے کی تربیت ہوتی ہے خاص طور پر اس کے اوپر ماں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ ماں کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ جب تمہاری ذمہ داری ہے بچے کی تربیت کرنی ہے, اس کی پرورش کرنی ہے, اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. تو باپ کی بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہوتی ہے نا, پیدا کرنا تو صرف ذمہ داری نہیں ہے آپ کی. تو ایسے بچے اسپیشل بچوں کی اگر چلیں بات کر لیں, اسپیشل بچوں کے لیے تو اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں ماں کے لیے. تو ایسے میں باپ کا کیا کردار بنتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس ٹاپک کو آج ڈسکس کیا, کیونکہ میرے خیال میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت میں. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کا کردار زیادہ ہے اور باپ کا کم ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ بہت پیچھے بھی چلے جائیں, باپ کے کردار کو دیکھنا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کردار ہمیں مثال نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کس طرح سے ایک کردار نبھایا, اور وہ بھی ایک بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے. تو باپ کے کردار کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے پروگریس کی ہے, جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, ان میں ان کے پیرنٹس کا کردار کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اور خاص طور پہ چاہے وہ ماں کی صورت میں ہے یا باپ کی صورت میں ہے, وہ دونوں طرح سے ہی بچوں کی اس کے اوپر, ان کی پروگریس کے اوپر, ان کی سائیکالوجی کے اوپر, ہر چیز پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سو پیرنٹنگ از اے رسپانسبلٹی. پیرنٹنگ جو ہے ہمارے ہاں ہم اس کو اس طرح سے رسپانسبلٹی نہیں لیتے, بلکہ ہم اس کو ایک رسم و رواج کی طرح لیتے ہیں کہ جی شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد بچے جو ہیں نا وہ شادی کا ایک آؤٹ کم ہے, اور وہ بچے ہونے ہیں اور بس ایک نیچرل سا پروسیس ہے اور بچوں نے آنا ہے. بٹ پیرنٹنگ از اے رسپانسبلٹی. اگر آپ اس کو رسپانسبلٹی سمجھ کے نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ تمام چیزیں جو کہ آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں میں, آؤٹ کمس چاہتے ہیں کہ آپ کے جب بچے بڑے ہوں تو وہ اس طرح کے بنیں اور ایسے نظر آئیں, اور ایک آئیڈیل سا بچہ آپ چاہتے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کو ویسا نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت ساری, جیسے آج کل کا ماحول ہے, خاص طور پہ مائیں بھی ورکنگ ہیں, باپ تو ہمیشہ سے ہی مصروف رہا, جیسے ابھی کاشف صاحب بھی کہہ رہے تھے. تو باپ کی مصروفیت تو ہمیشہ رہتی ہی ہے, لیکن ایک چیز اگر آپ اپنے بچے میں پیدا کر لیں یا بچے اور آپ کے درمیان میں ایک کنیکشن بلڈ ہو جائے, تو سمجھیں کہ آپ بچے کی ہر طرح سے بہترین تربیت بھی کر سکتے ہیں, اور جو آپ بچوں سے چاہتے ہیں وہ مل بھی سکتا ہے. اچھا. اور یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہے ٹرسٹ. اچھا, اب ٹرسٹ کیا ہے؟ ٹرسٹ یہ ہے کہ بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو وہ مجھے بتاتے ہیں چیزیں ویسی ہی ہیں, جو وہ مجھے کہتے ہیں وہ ویسا کر کے دکھاتے ہیں یا ویسا کر رہے ہیں. یہ جو ٹرسٹ کی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا, وہ آپ کی تھرو آؤٹ پرسنالٹی کو بلڈ کرتا ہے. صحیح. اب یہ باپ کا دیا ہوا ٹرسٹ, چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے, تھرو آؤٹ لائف آپ کے ساتھ چلتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ چاہے پھر سبلنگس کے ریلیشن شپ میں ٹرسٹ ہو, اس کے بعد اسکولنگ کے فرینڈ شپ کے سلسلے میں ٹرسٹ ہو, فردر لائف میں آپ کا پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ کا ٹرسٹ ہے, اس طرح سے جاب پلیسمنٹ پہ. یعنی آپ سمجھ لیں کہ انسانیت پہ ٹرسٹ کرنا پیرنٹ ہی سکھاتے ہیں, اور خاص طور پہ باپ کا کردار اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ اس نے بچوں کو وہ سکھانا ہوتا ہے جو شاید ماں نہیں سکھا پاتی نا. باپ کو زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, باپ کو ایک سپر ہیرو کی طرح لیا جاتا ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بچوں کا جو پہلا ہیرو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بے شک انہیں جتنے مرضی ہیروز انہیں کتابوں میں بتاتے رہیں کہ یہ ہیرو ہے یا وہ ہیرو ہے, آپ انہیں جتنی مرضی ایگزامپلس دیتے رہیں, لیکن بچوں کے لیے پہلا ہیرو جو ہے نا وہ ان کا باپ ہی ہے. سو ٹرائی ٹو بی دیٹ ہیرو ان یور چائلڈ, کہ آپ نے وہ اپنے بچے کی زندگی میں وہ ہیرو بننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کا کوسچن کیا ہے اسپیشلی بچوں کے حوالے سے؟ جیسے ہیرو کی آپ نے بات کی ہے, ہیروز ہم لوگ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑی ہمارے باپ بھی ویسے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پورٹری نہیں اس طرح کیا جا رہا ہوتا نا. ایک تو وہ بریڈ اینڈ بٹر کے چکر میں اتنا زیادہ مصروف ہوتے ہیں, پھر وہ چڑچڑا پن بھی ہو جاتا ہے, غصہ بھی آ جاتا ہے. جیسے کاشف صاحب سے پہلے بھی میں بات کری تھی کہ نا ایک ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا باپ غصے میں ہی ہوگا ہمیشہ, ہم بھی جب ان کے پاس جائیں گے کوئی بات کرنے کے لیے, یا پھر بچپن سے ہمیں بولا جاتا ہے کہ جی ابو گھر آ رہے ہیں, بولنا نہیں ہے, سب نے سائڈ پہ رو کر بیٹھ جانا ہے, ابو کو تنگ نہیں کرنا, ابو کے پاس نہیں جانا ہے. تو ہمیں تو یہ پورٹری کیا جاتا ہے باپ کے حوالے سے.
اچھا اس میں میں جو بات کہنے جا رہی ہوں میرے خیال میں تمام خاص طور پہ جو والد ہیں ان کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے. ٹھیک ہے. ہم عام طور پہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے یا ہماری جو چاہت ہوتی ہے ایز اے فادر وہ ہماری ہوتی ہے کہ ہم فائنینشلی اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے, لیکن فائنینشلی اویلیبل ہونے سے زیادہ ایموشنلی اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی آپ فائنینشیل رسپانسبلٹی تو لیتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے ہمارے باپ ایسا نہیں ہے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں, ساری عمر جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی سیکریفائسز کرتے ہیں, یعنی باپ کی قربانیاں ہم شاید لوٹا نہیں سکتے ہیں, لیکن وہ جو تھوڑی ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے نا, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ 100% اپنے بچوں کو, اور خاص طور پہ وہ سٹیج جب آپ کے اوپر آتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اپنے بچوں پہ لٹا دیا, لیکن میرے بچے آج میرے پاس نہیں ہیں, وہ میری فیلنگز کو اس ٹائم پہ انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ انہیں فائنینشیلی اویلیبل رہے ہیں لیکن آپ ایموشنلی اویلیبل نہیں رہے. اور وہ ایموشنل بانڈنگ جتنی ماں کی ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ باپ کی ضروری ہے, کیونکہ اس ایموشنل بانڈنگ نے اس کو ود ان ہوم پروٹیکشن نہیں دینی. ماں ود ان ہوم سارا ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے, جو آؤٹ سائڈ ہے وہاں پہ باپ کی جو سپورٹ ہے یا ایموشنل اویلیبلٹی ہے وہ بیٹی کو بھی مضبوط کرتی ہے اور بیٹے کو بھی مضبوط کرتی ہے. ایک اور چیز ذہن میں رکھیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے, بیٹیوں کو آپ جتنا فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں, ہمارے ہاں 2 رویے ہیں باپ کی بھی خاص طور پہ. اچھا, اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کو وہ زیادہ نصیحتیں اور وائز کرے اور اس کو وہ زیادہ بتائیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے, اور بیٹوں کو ان کا ہوتا ہے کہ ہم نہ ان کو فائنینشلی زیادہ سپورٹ کریں. لیکن بیٹی کو ہمیشہ آپ زیادہ پاکٹ منی دیں. ٹھیک ہے, تاکہ بیٹی کسی اور کے پاس اس نیڈ کے لیے نہ جائے. بیٹی کو زیادہ ایموشنل سپورٹ دیں, اس کو اس بات کا یقین دلائیں کہ تمہاری زندگی میں تمہاری دنیا میں جو اصل ہیرو ہے وہ میں ہوں, وہ کوئی اور شہزادہ نہیں ہے جس نے آنا ہے اور وہ تمہاری زندگی بدلے گا اور وہ تمہارا ایزی لوڈ بھی کروائے گا اور وہ تمہیں جو ہے کپڑے بھی لے کے دے گا, مطلب واٹس ایور. یعنی آپ اس کو یہ ٹرسٹ, وہی بات آ جاتی ہے ٹرسٹ دیں کہ چاہے کم ہے یا زیادہ ہے لیکن جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے, اور یہ اصل چیز ہے, یہ اصل محبت ہے. بیٹوں کو جو ہے کم سے کم فائنینشیل سپورٹ دیں. ٹھیک ہے, بیٹوں کو سولجرز کی طرح جو ہے نا آپ ٹریٹ کریں, بیٹوں کو تربیت سولجرز کی طرح کریں کہ انہوں نے کل کو رسپانسبلٹیز لینی ہے. اور پھر ماں کی محبت, اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں نا تو ان کی ماں سے محبت کرنا شروع کر دیں. اچھا, ہاں وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے اندر آ جاتی ہے وہ چیزیں ساری کہ ہمارے ماں باپ کی جو ریلیشن شپ کیسے ہے. اچھا کاشف صاحب, ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف محبت ہی محبت ہو, کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت سختی بھی تو کرنی پڑتی ہے نا بچوں کی شخصیت کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک کہتے ہیں نا کہ ایگل آئی بھی آپ کی ہونی چاہیے بچوں کو لے کر, تو وہ سختی کن فیکٹرز کے اوپر ہونی چاہیے ماں باپ کی, خاص طور پر باپ کی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ہیرا بھی اس وقت تک ہیرا نہیں بنتا جب تک اس کو کاٹا تراشا نہ جائے. ہاں, تو تراشنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کا کردار, ایکچولی جب ہم اس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے کوئی ماں اور باپ کو 2 مقابلے میں کھڑا کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں, دونوں میں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا کس کی کتنی ضرورت ہے. ایکچولی کچھ ضروریات ایسی ہیں جو والد پورے کرتے ہیں, کچھ ضروریات ایسی ہیں جو ماں پوری کرتی ہیں. سو ایک بیلنس جو ہے شخصیت کے لیے, یا ایک بیلنس قسم کی گروتھ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, پروگریس کے لیے, دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کاشف صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ایک کالر ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, افضل صاحب ہیں چیچا وطنی سے, انہوں نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب سب سے پہلے تو اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور اس کے بعد مجھے افضل صاحب جی اب بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میں ایک غریب باپ کا بیٹا تھا اور میں نے پاکستان سے ٹریول کیا سعودی عرب میں, اور میری مسز پیچھے بچوں کو گائیڈ کرتی رہی, اور میں نے 25 سال زندگی کی کمائی کی اپنے بیٹوں کے لیے, فرانس پڑھانے کے لیے بھیجا, پڑھ کے لکھ کر آئے سارا کچھ. آج جب وہ اسٹیبل ہو گئے ہیں تو وہ ہمیں کہتے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے. ماں بیچاری بوڑھی ہوگی ساری زندگی, بہنیں ہیں ان کی, ابھی بیٹیوں کی شادی کی ہے, بیٹیاں گھر میں آتی ہیں تو ہماری بہو ان کو برداشت نہیں کرتی. ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, نماز پڑھنے سکھائی, دین کا ان کو سب کچھ سبق دیا. ساری زندگی اپنے بوڑھے ہو کر ابھی گھر میں آئے ہیں تو ابھی تک محنت کر رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ ان کا رویہ اتنا برا ہے کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے. تو ہم کیا کریں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ سیدھے ہو جائیں. اور اب بھی میں نے ان کے لیے 5-6 کروڑ کی بنائی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ابھی بھی وہ ہمارے اوپر خوش نہیں ہے, کہتے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے.
جبکہ میں ایک غریب باپ کا بیٹا تھا, میرے باپ کا جوانی میں ٹانگ کٹ گئی تھی, میں نے ساری زندگی محنت کر کے بچوں کو پالا. ہم باہر نکل کے ساری زندگی بچوں کے لیے اپنا زندگی خراب کی ہے, لیکن ان بچوں کو جوان ہو کر ہمیں کچھ سکھ نہیں دیا. سمجھ نہیں لگ رہی کیا کریں, پورے گھر کا ماحول خراب کیا ہوا. اس کے لیے ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. نماز پڑھنی سکھائی ہے, نماز پڑھتے ہیں. ضرور افضل صاحب, ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ویسے تو ڈاکٹر صاحبہ پہلے اسی چیز کے اوپر بات کر رہی تھی, لیکن اس چیز جس طرح ان کا دل بھر آیا ہے, یہ ہر گھر کی کہانی میرے خیال سے موسٹلی پاکستان میں یہی سارا سلسلہ چلتا ہے کہ اس عمر میں والدین کے ساتھ. اب ان کا جو سوال تھا نا کہ اب ہم کیا کریں, اب ان کے کرنے کا وقت نہیں ہے, اب ان کی اولاد کے کرنے کا وقت ہے. دیکھیں بحیثیت اولاد بھی تو آپ کے کچھ فرائض ہیں نا. اب ماں باپ سے اگر کہیں کوئی چیز کمی بیشی رہے گی, اب جس سٹیج پہ ہیں وہ بڑھاپے میں ہیں, تو اب تو ہر طرح سے بچوں کی ذمہ داری ہے, انہوں نے اس چیز کو مینیج کرنا ہے. ماں باپ نے کہ جو بچے کی تربیت ہے نا, اصل تربیت تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 7 ایئرس تک آپ نے جو ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد صرف 2-4 آپ کے پاس پوائنٹس رہ جاتے ہیں جس میں اگر آپ نے کہیں ٹرسٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ کانشیسنیس کا ریلیشن شپ ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. بٹ ایٹ دس اسٹیج اب اونلی مطلب یہ بچوں کی ذمہ داری. تو کاشف صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو بچوں کی ہنسی میں خوشبو ہے, اس کے پیچھے کسی باپ کی تھکی سانسیں ہیں. جو بات افضل صاحب آپ نے ہم سے کی ہے, کاش کہ یہ بات آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر اسی انداز میں ان سے کرتے. آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر آپ نے بچوں کے لیے کیا ہے تو بچے مقابلے میں سارا کچھ آپ کے لیے وہی کریں گے؟ دیکھیے, ماں باپ کی محبت غیر مشروط محبت ہوتی ہے, اس میں کچھ لین اور دین نہیں ہوتا. آپ نے جب باہر رہ کر اتنی کمائی کی, بچوں کو کروڑوں روپیہ دیا, یہی تو آپ کا مسئلہ ہے. آپ اسے کروڑوں دیتے رہے, لیکن اس کو جو کوالٹی ٹائم بچوں کو چاہیے تھا, جو کمیونیکیشن آپ سے چاہیے تھی, جو جادو کی جفی ان کو چاہیے تھی, جو سر پہ پیار ان کو چاہیے تھا, جو آپ کی گفتگو ان کو چاہیے تھی, جو آپ کا کوالٹی ٹائم ان کو چاہیے تھا, وہ بچے مس کر گئے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے جائیداد بنائی, گھر بنائی, یہ بھی ضرورت تھی ان کی, میں یہ نہیں کہتا یہ ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہی ساری باتیں جو آپ نے آج ہمیں بتائی ہیں, یہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتائیں؟ یہ آپ ڈیلی بچوں سے ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ بات کریں گے اپنے بچوں سے, جب آپ اپنے بچوں کو اپنی دکھ بتائیں گے, اپنی تکلیف بتائیں گے, اپنی محنت بتائیں گے, اپنی مشقت بتائیں گے, تو ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ نے حق اور حلال کی کمائی سے بچوں کو پالا ہے, میرا تو دل نہیں مانتا کہ وہ بچے جو ہیں وہ آپ کی عزت نہ کریں یا آپ سے کہیں کہ آپ نے بابا ہمارے لیے کیا کیا ہے. جو سب سے بڑا کام آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے, وہ ان کو آپ دنیا میں لے کر آئے ہیں. ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں خلیوں میں سے ایک خلیہ ہے جو جا کے ان کو پیدا کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں لے کر آئے. پھر جو دوسرا بڑا کام کیا, آپ کی پرورش کر کے آج کس مقام پر پہنچایا. یہ جو آواز اور زبان آپ استعمال کرے ہو باپ سے, یہ بھی اسی باپ کی دی ہوئی ہے, اسی کی پرورش تھی, اسی کے رزق کی وجہ سے, اللہ کی مدد سے جو رزق ملا اسی نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے, ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے. افضل صاحب, ایک اور کالر